جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج کلائڈوسکوپ نیشنل میں میرے ساتھ ہیں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ آج میں نے ان کو زحمت دی کہ تاکہ بلوچستان کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے 7 جولائی کو شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں ان کو اپنا اسپیشل اسسٹنٹ مقرر کیا ہے تاکہ بلوچستان میں ریکنسیلیشن اور ہارمنی کا جو پروسیس ہے اس کو ذرا تھوڑا سا تیز کیا جائے اور اس سے کچھ ریزلٹس نکالے جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ سینیٹر صاحب سے زیادہ کون مفید ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں سمجھائے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں۔ تو سینیٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می سر، بہت شکریہ جوائننگ اس آن کلائڈوسکوپ۔ اچھا یہ بتائیے، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہوگا کہ بحیثیت بلوچستان کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ اس اپوائنٹمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں وہ اس جاب کے لیے سوٹیبل ہیں آپ کی نظر میں، اور کیا وہ کچھ نتائج بھی نکال سکتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ چونکہ بلوچستان کی تاریخ کو ہم جاتے ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن ہم ذرا فیوچر کی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں یہ تاثر اس طرح سے پرابلی ابھرا ہے کہ جیسے وہ سول پروپرائٹر ہوں گے اس پورے معاملے میں۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ فوکل پرسن کے رول کے طور پہ تو یقیناً شاید ان کا کردار ہوگا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہی یہ پروسیس جب ایوالو ہوگا اس میں مزید لوگوں کا اضافہ ہوگا۔ پروونشل گورنمنٹ کا اسٹرکچر موجود ہے، پروونشل چیف منسٹر موجود ہیں، اور پارلیمنٹ کے ممبران موجود ہیں، ٹرائبل فگرز موجود ہیں۔ تو شاید وہ کسی ایک اسپیسیفک انڈیویجول کی حد تک نہ ہو۔ یس، یہ پرائم منسٹر کا ڈسکشن تھا، ان کو ایک فوکل پرسن چاہیے تھا جو انہوں نے اپنے الائڈ پارٹیز میں سے ان کو چن لیا، یہ حق ان کا ہے۔ اس سے مزید زیادہ میں اس کی افادیت پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میٹر از بیانڈ any individual. And you would not like to jump the gun. To be honest with you, yes. جی، تو آپ کی جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، سرفراز بگٹی صاحب بھی شاید آپ کے ساتھ تھے، ایک صاحب اور تھے، مجھے نام بھول گیا ہے، 3 نہیں وہ کوئی آفیشیل تھے، آپ 2 ہی ہم حضرات 2 تھے۔ تو پرائم منسٹر نے کیا کہا، اگر آپ ہم سے کچھ شیئر کر سکیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر کی ایک تو جو بیسک اپروچ سمجھ آئی، جب آپ چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر اس کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں ایک پولیٹیکل اینگل سے۔ پرائم منسٹر کا ایک انہیرنٹ ویو ہے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں اگر آپ فورس کی اپلیکیشن ہوگی تو اس کی ریزولوشن کے چانسز کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں فار دیٹ میٹر، اور ڈائلاگ کو اپرچونٹی دینی چاہیے۔ ڈائلاگ اور نیگوسیشن ایز اے ٹول اگر ہم یوز کرتے ہیں اور اس سے بہتر نتائج نکلتے ہیں تو وہ بہتر پریفرنس ہے، بہتر آپشن ہے۔ اور جب آپ فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز بھی آتے ہیں، انٹینڈڈ بھی آتے ہیں، تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس کو شارٹ آف دیٹ وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے مسائل بھی گمبھیر ہوئے ہیں، کمپلیکس ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ نے پرائم منسٹر سے سوال نہیں کیا کہ جی اب آپ کی ٹرم 3 سال زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ کام شروع میں کر لیتے تو بہتر نہیں تھا، اس وقت کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آیا ایسا کوئی تعلق افغانستان کی ایوالونگ سچویشن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، اب خیال آ گیا 2 سال رہ گئے ہیں اب ان کے ٹرم کو، تو یہ کوئی دیر نہیں ہوگا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروسیس شاید پچھلے 1-1.5 سالوں سے بیہائنڈ دا اسکرین چل رہا تھا۔ لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ آئی ہے یہ ایک ایسے ٹائم پہ آئی ہے، یا جو پرائم منسٹر صاحب نے گوادر میں اعلان کیا ہے اس سے شاید یہ تاثر آیا ہے کہ یہ انیشیٹنگ پوائنٹ ہے۔ لیکن مجھے آئی ایم پریوی ٹو دس انفارمیشن، کچھ گفتگو ہوتی رہی پچھلے 1 سال 1.5 کے دوران، یا اس سے بھی پہلے غالباً۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ اور پیرائے میں یہ بات حکومتی حلقوں میں، ریاستی حلقوں میں چل رہی تھی کہ کوئی گفتگو کا اگر آغاز کیا جائے تو کیسے کیا جائے، کس کے ساتھ کیا جائے،
کون لوگ ہوں گے جو ریسیپٹیو ہوں گے اس آئیڈیا کے لیے, کون لوگ ہوں گے جو نان ریسیپٹیو ہوں گے اس آئیڈیا کے لیے. تو یہ ایکسرسائز تو چل رہی تھی جی. تو کوئی اٹس ناٹ سرپرائز فار یو, آل آف اے سڈن کوئی ہیپننگ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ کون لوگ ہیں جن سے بات چیت ہوگی آپ سمجھتے ہیں, یا شاہ زین بگٹی صاحب کو اپروچ کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں برہمداغ بگٹی ہیں, ہربیار مری وغیرہ ہیں, عطاء اللہ مینگل صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کچھ ناراض لگتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کن لوگوں کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اس نقطے کی وضاحت ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل اینٹیٹیز اور ملیٹنٹ اینٹیٹیز کون کون سی. ٹھیک. بلوچستان کے اندر بلوچ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو پارلیمنٹری پالیٹکس کرتی ہیں. کچھ کے ہاکش ویوز ہیں, کچھ کے اتنے ہاکش ویوز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ نیشنل پارٹی ہے, BNP مینگل ہے, ہمارے جیسے پرو فیڈریشن پارٹیز ہیں جن پہ کچھ اور ایکیوزیشنز لگتی رہتی ہیں, BAP ہے یا مین اسٹریم PMLN ہے, PTI ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, JUI ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. یہ ملیٹنٹس کے بھی اسی طرح کوئی 4 5 6 گروہ ہیں. اوکے. BRA لیڈ بائی برہمداغ بگٹی, ان کا ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی میں موسٹلی ہے. ہیربیار مری اور ان کے بھائی ہیں زامران مری, ٹھیک, رسپیکٹیولی BLA اور UBA چلا رہے ہیں. اس میں جو مری کیڈر ہے وہ ان دونوں میں ڈیوائڈ ہوا ہے, اور وہ دونوں اس کانٹیسٹ میں ہوتے ہیں کہ کوہلو کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو باقی اضلاع ہیں جہاں پر ملیٹنسی کو یہ ہوا دے سکتے ہیں, وہاں پہ ماسٹر ٹرینرز مری ہیں. اوکے. اور وہ لوکل ریسٹ آف دا ٹرائبس سے ریکروٹمنٹس کرتے ہیں. تو وہ اپنے ایریا آف انفلوئنس کے لیے دونوں بھائی کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ساؤتھ میں ہمارے جو ڈومینیٹنگ ان کے ہاں ملیٹنٹ فگر ہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر اور اس کی گروپ ہے, اور اس میں بھی اب ایمرجنگ لیڈرشپ آ رہی ہے. بشیر زیب فارمر چیئرمین تھا BSO کا, اصغر ندیم, یہ لوگ ہیں. تو یہ وہ لوور مڈل کلاس کو اٹریکٹ کرنے والے لوگ ہیں. پھر ساتھ میں ایک بہت چھوٹا گروہ لشکر بلوچستان کا جاوید مینگل صاحب کی سربراہی میں ہے. تو یہ تمام گروہ جو ہیں یہ کوئی مونولیتھک گروپ نہیں ہے. اوکے. کہ جس سے ریاست پاکستان انگیج کر لے. ایک اینٹی نہیں ہے, جس سنگل اینٹی نہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایک گروپ نہیں ہے. ٹھیک. اب چونکہ وہ علیحدہ اینٹیٹیز رکھتے ہیں اور اپنے اپنے انٹرسٹ پرسو کر رہے ہیں. اگر ہم لیٹ سے انیشیشن کریں گے بھی نیگوسیشن کی, تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم بیک وقت تمام گروپوں سے انگیج ہوں گے, بات چیت کریں گے. ہمیں پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کس سے گفتگو کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی ہے, اور اس کی ایفیکیسی کیا ہوگی, اس کا ڈیزائرڈ گول کیا ہے, ڈیزائرڈ رزلٹ کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. کیا جو سب سے اہم نقطہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے بات چیت کے عمل میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے, وہ طاقت کے استعمال پہ یقین رکھتے ہیں. کسی نے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں یا جو آبجیکٹو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ جو دوسرا فریق جو ملیٹنٹس ہیں کیا وہ بھی بات چیت میں یا نیگوسیشن پہ تیار ہیں, کوئی خواہش رکھتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں, اور کن بنیادوں پہ رکھتے ہیں. یہ کم تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. چونکہ دیکھیے نا, ہم سب جانتے ہیں کہ ان ملیٹنٹ گروپس کو باہر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے, اور لیٹس بی آنیسٹ, مطلب انڈیا بھی ہے, میں تو USA کو بھی اسی طرح گردانتا ہوں, کیونکہ CPAC BRI اگر ان کو آپ نے سبوتاژ کرنا ہے تو یہ تو بڑے زبردست ان کے کام آ سکتے ہیں. تو آیا مطلب جو گلوبل گیم ہو رہی ہے, چائنا کے خلاف معاملات ہیں, اور پاکستان بھی چونکہ اس کا حصہ ہے, BRI کا, CPAC ہمارا فلیگ شپ ایک پروجیکٹ ہے, تو اس سارے گلوبل گیم میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو ریئلی آن بورڈ لا سکیں گے ان لوگوں کو؟ آئی ایم ویری پیسمسٹک ایز فار ایز مائی اسسمنٹ از کنسرنڈ. ایسا نہیں ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ گفتگو نہ ہو. یہ تاثر اگر کسی کا ہے تو اس کو بالکل میں رد کرتا ہوں. کوئی ذی شعور شخص جو ہے نا گفت و شنید, ڈائلاگ, پولیٹیکل پروسیس سے انکار نہیں کر سکتا. آپ کے نظریات ان سے موافق ہوں, ان کے مخالف ہوں, یہ تو ہو سکتا ہے.
لیکن جو گفتگو کو ایز اے یا ڈائلاگ کو ایز اے ٹول، اس کے ڈینائل تو میرے خیال میں کوئی سینسیبل شخص نہیں کرے، ٹھیک، ہم بھی نہیں کرتے، لیکن اس کی پروبیبلٹی کیا ہے، اس کے امکانات کیا ہیں؟ وہ ایک تو ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ جناب ہماری قومی شناخت ہے، اور اس شناخت کی بنیاد پہ ایک ہم ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس ریاست کی تشکیل کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کو ہم درست سمجھتے ہیں، آرمڈ سٹرگل کو وہ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں۔ وہ جب ریسٹ آف دا پاکستان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، ایشو سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ اپنے سیلف ایکسپلینیشن کے لیے کہتا ہے یار یہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتا ہے ہم آپ سے ناراض نہیں، ہم آپ سے علیحدہ ہیں۔ اوکے، وہ کہتے ہیں ہم ایک سپریٹ آئیڈینٹی کے ساتھ ہیں، اور اگر جب ہم اپنے ملک کا حصول کر لیں گے ہم آپ کے ساتھ اچھے ہمسایوں کی ذرا رہیں گے۔ ان کو آپ سے شکایت کم ہے، ان کا اپنے متعلق ایک خیال ہے، وہ درست ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ میں تو اس کی فکری اور نظریاتی طور پر اس سے ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں۔ لیکن کاکڑ صاحب یہی لوگ ان کے جو باوجدات ہیں، مثال کے طور پر بگٹی صاحب کو لے، سردار بگٹی صاحب کو لے لیجیے، وہ تو مین اسٹریم کا حصہ بھی رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں، مطلب ان میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، وہ قائد کے بھی ساتھی رہے ہیں ایک لحاظ سے۔ نہیں ہیر بیار مری 90 کی دہائی میں CNW منسٹر تھے۔ ایبسلیوٹلی، تو یہ پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ فورن ایجنڈا بھی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں فورن ایجنڈا یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فورن ایجنڈا کرافٹ کرنے کے لیے، اس کو کوئی ایکسیپٹیبل ویو دینے کے لیے یہ ایک انٹلیکچول فساڈ کریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایتھنک بیسس پہ نیشن سٹیٹس کی فارمیشن انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ ہو تو پھر آذربائیجان گریٹر آذربائیجان بن جائے گا، پھر گریٹر پرشیا بن جائے گا، پھر گریٹر کردستان بن جائے گا، ماضی کی باتیں رہی ہوئی ہیں، پھر گریٹر ازبکستان بن جائے گا، پھر گریٹر ترکستان بن جائے گا، اور پھر ہم گریٹر بلوچستان بھی شاید بنا لیں، پھر سارے بن جائیں گے، پھر گریٹر پنجاب بن جائے گا۔ وہ پھر ایتھنک ایک انٹرنیشنل آرڈر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے کوئی 335 ملک بن جائیں گے، اسپین کے 6-7 ملک بن جائیں گے۔ تو اگر 7 ارب کی آبادی دنیا کی اس پہ قائل ہوتی ہے کہ اب زندگی کا طرز اس طرح ہونا چاہیے، تو پھر میں اور آپ بھی اس سے اختلاف نہیں رکھ سکتے، لیکن ایکسکلوسیولی پاکستان پہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ میری تو آپ چونکہ بلوچستان سے تعلق ہے، یہ بتائیے کہ کیا ہے فیلنگ اوور آل؟ یہ تو ہم ملیٹنٹس کو ہم جانتے ہیں، ان کی جو فلاسفی بھی ہے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن لوگوں یا جن ممالک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہے، لیکن اوور آل ایک عام آدمی، ایک عام جو بلوچ ہے، بلوچستان سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ماڈرن نیشن سٹیٹ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا یا ممکنہ فائدہ ہونا چاہیے، وہ شہریوں کا سروس ڈیلیوری کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہونا اور ریاست کی وہ ذمہ داری کو اپنانا۔ ٹھیک، ورنہ امپائرز میں بھی انسانوں نے زندگی گزاری ہیں، کنگڈمز میں بھی زندگی گزاری ہے، چیفٹنز کے اندر بھی زندگی گزاری ہے۔ انسان کا جو یہ ارتقائی سفر ہے، یہ جو جرنی یہاں تک پہنچی ہے، اس میں میں اور آپ جو سروس ڈیلیوری کے امور ہیں اور سیکیورٹی کے ہمارے امور ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمیں اتنی فراغت ہے، نہ یہ ہمارا بحیثیت فرد کام ہے، تو کلیکٹیولی ہم 1,00,000 بندہ، کروڑ بندہ، 50 کروڑ بندہ، 1.5 ارب بندہ ایک ریاست کی تشکیل پہ یقین رکھتے ہیں، اور سوشل کانٹریکٹ میں وہ رسپانسبلٹی شفٹ ہو جاتی ہے اس طرف۔ وہ ہمارے لیے اکنامک انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بناتے ہیں، اور ہمارے امن و امان کے اس ذمے میں بدلے میں رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ ریورٹ نہیں کریں گے ٹو وائلنس، آپ پرامن رہیں گے، پرامن شہری کے طور پہ ایک کانٹریکٹ ہمارا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اب وہاں پہ بھی نسبتاً یہی کیفیت ہے، لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میری ریاست میرے پانی کا پینے کا مسئلہ حل کرے، میری ریاست جو ہے میرے بچوں کی تعلیم کا بندوبست اگر میرے لیے کر دے، میری ریاست اگر میں بیمار ہوں یا میرے خاندان میں کوئی بیمار ہو تو اس کے علاج معالجے کی سہولیت مہیا سے ہیلتھ کرا ہے، دے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ سارا ریاست کی اور ذمہ داری۔ اگر کوئی میری ریپوٹیشن کی یا میرے مال کی یا میرے جان کے ترپے پڑے تو ریاست کا وہ نظام ہو جو مجھے اس سے پروٹیکٹ کر سکے، مجھے اس سے بچا سکے۔ یہی ایکسپیکٹیشنز
جو باقی ماندہ پاکستانیوں کی ہے وہی بلوچستان کے لوگوں کی. تو آپ پشتون اور بلوچ جو ہیں ایتھنیسٹی کے حوالے سے ان میں آپس میں ہارمنی ہے اوور آل بلوچستان میں؟ دیکھیں ایٹ ٹائمز یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ پشتون نیشنلسٹوں اور بلوچ نیشنلسٹوں کے بیچ میں کچھ پروجیکٹڈ خیالات کے ذریعے کنفرنٹیشن بھی رہی ہے. مثال کے طور پہ پشتونخوا ایک نعرہ پارٹی لگاتی تھی کہ اٹک سے امو تک اور بولان سے چترال تک یہ ایک افغان وطن ہے. اب بلوچ نیشنلسٹ اس پہ بڑا اعتراض رکھتے تھے کہ اس میں اب بولان ہمارا علاقہ ہے اور آپ کیسے اس کو کلیم کرتے ہیں. یہ وہ آئیڈیالوجیکل کانٹیسٹ ان کے رہے ہیں جن کا پریکٹیکل پالیٹکس سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. نہ اٹک کسی کے کنٹرول میں تھا، نہ امو کسی کے کنٹرول میں تھا، نہ بولان کسی کے کنٹرول میں تھا. دونوں دو مختلف نیشن سٹیٹس کے حصے میں ان کی سورینٹی آ رہی تھی، لیجٹمیسی آ رہی تھی، ٹیریٹوریل کنٹرول آ رہا تھا. لیکن اپنی آئیڈینٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ ایک نیریٹو جنریٹ کیا جاتا تھا. عمومی طور پہ پشتون اور بلوچ ایتھنک گروپوں میں سوشل تعلق ہے، میرٹل ریلیشنز ہیں، بزنس ریلیشنز ہیں، اور صدیوں سے ہم میرے اپنے دادا میرا مدیار خان خان آف کلات کے فیملی فزیشین تھے، ڈاکٹر نور الحق. علی گڑھ سے جب وہ واپس آئے تو ہی اسٹیڈ ان دا اسٹیٹ آف کلات. ہی سروڈ دیر آلموسٹ ٹل ہز ڈیتھ مڈ 60s تک. میرے والد کلات داؤد ہائی اسکول سے پڑھے، تو اب خان آف کلات کی جو کوٹری تھی، قریب کے جو لوگ تھے اس میں موسٹلی پشتونز یا نان بلوچ تھے. اور وہ ایک میرٹوکریسی کے بنیاد پہ ایک سوشل آرڈر پہ شاید اس زمانے میں لوگوں کو یقین تھا. جو ایجوکیشن منسٹر تھے ان کے عبدالعلی اخونزادہ، وہ ایک اور پشتون کاکڑ تھے وہ بھی. اور ایسے لوگ تھے جو ان کے پولیسنگ کے سروسز میں تھے، دوسری سروسز میں تھے. تو روایتی طور پہ کوئی ایسا مسئلہ نظر اچھا تعلق رہا ہے. تو آپ کا جو اس وقت خان آف کلات ہیں جو اس وقت یو کے میں رہائش پذیر، اگر میری معلومات درست ہیں، جی جی، ان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی کبھی ان سے، یا یہ جو شاہ زین بگٹی ہیں ان سے بھی کچھ آپ کو احساس ہے کہ ان سے بھی رابطے قائم ہوں گے؟ نہیں، میرا تو کوئی ذاتی رابطہ نہیں ہوا ہے. جو موجودہ سلمان داؤد صاحب جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی میں ہمارے کولیگ ہیں، سینٹ میں ہیں. ایک ڈائلما بلوچستان کا یہ ہے کہ جتنی پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے، ایک بھائی ناراض ہوتے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے بھائی ہمارے ریاست کے جو ادارے ہیں، جو سب سے سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کے بھی ممبر ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی موزیک عجیب سا ابھرتا ہے. یہی حالت مینگلز کی ہے، یہی حالت مری فیملی میں ہے، دوسرے میں بھی ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو کسی آئیڈیا کے لیے اپنے گھر میں کسی کو یونیفائی نہ کر سکیں تو مشکل ہے کہ وہ پوری قوم یا اتنے گروپ کو اس پہ ریلی کروا سکیں. کہ میں اگر اپنے سگے بھائیوں کو، بہنوں کو نہ ریلی کروا پاؤں اپنی پولیٹیکل پوزیشن پہ، تو عام لوگوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ایک بڑا چیلنج ہے. آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگین اٹس اسپیکولیٹو، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن جو ہے بگٹی ٹرائب کو اس وقت کون ریپریزینٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بگٹی ٹرائب میں میرے خیال میں پہلے جو ایک سینٹرل فگر فورسفلی ایک اتھارٹی اسٹیبلش کی تھی لیٹ اکبر خان بگٹی صاحب نے، وہ کرمبل ہو چکی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے کرمبل ہونے کے ساتھ ود ان فیملیز 3-4 انٹرسٹ گروپس جنریٹ ہو چکے ہیں. ظاہر ان کے 2-3-4 صاحبزادے تھے، پھر آگے سے ان کی اولادیں ہیں. ایک دھڑے کو برامدق بگٹی صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک دھڑے کو گوارام صاحب اور شاہ زین صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر ٹرائب میں جو سب آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمارے ہاں. اب مسوریز جو ہیں وہ موسٹلی اس وقت سرفراز بگٹی ان کو لیڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے فارن انٹیریئر منسٹر تھے. پھر کلپرز ہیں، کلپرز کے اپنی لیڈرشپ ہے، جلال وغیرہ ہیں، وہ ان کے لیڈ فگرز ہیں. تو پیروزانیوں کے اپنے ہیں، شمبانیوں کے اپنے ہیں. یہ اتنی سب ٹرائبز ہیں کہ بگٹی ایز اے یونیفائڈ ٹرائبل اینٹی ود اے سنگل لیڈرشپ از نو مور دیئر. ٹھیک.
تو وہ چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ گروپ جو ہے نا وہ اپنے اپنے پولیٹیکل اور پر اکنامک. مری اور مینگل ٹرائب میں یہ سچویشن بھی ہے کہ وہاں پہ ذرا عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں مریض کی دو میجر ڈویژنز ہیں, بجرانی مریض ہیں اور غزینیز ہیں. تو وہ یہ روایتی طور پہ دونوں ہمیشہ سیاسی طور پہ بھی اور قبائلی طور پہ بھی ایک اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کے ساتھ رہے ہیں. غزینیز جو ہیں وہ نواب صاحب لیٹ نواب خیر بخش مری صاحب کی ان کی کلان ہے اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو جو بجرانیز ہیں ان کے بیچ میں جسٹس مری جو تھے ان کی اسیسینیشن کے بعد ایک کیزم ایک ڈیوائیڈ آئی ہے اور وہ ڈیوائیڈ ابھی تک وہ خلا پر نہیں ہوا. جو ان کی فیملی ہے انہوں نے لیٹ نواب خیر بخش مری اور ان کے صاحبزادوں کو اس FIR میں نامنیٹ کیا تھا, جس کے نتیجے میں ان کے جو اکثر بیٹے تھے وہ ملک چھوڑ کر یہ ملیٹنسی کی ایکٹیویٹی میں اس واقعے کے بعد ہی انوالو ہوئے تھے. تو اوور آل مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مری اور بگٹی ٹرائب میں اب یہ ایشوز ہیں, مطلب سب ٹرائبز بھی ہیں اور ایک کوئی فگر ہمیں نظر نہیں آتی جس طرح یہ درست ہے. یہ کوئی سینٹرل فگر ان ٹرائبس کی ہمیں نہیں نظر آتی کہ جو کہ یونیفائڈ انداز میں ایک لیڈرشپ انسپائر کرتے ہوئے آگے چل رہی ہے. JUI ہے جو آپ نے اپنے شروع میں بھی کہا وہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے, ان کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے سارے پولیٹیکل پروسیس؟ دیکھیے جمعیت علماء اسلام جو ہے نا پچھلے 200 سال اگر دیوبند کے ریفارمسٹ موومنٹ کو آپ دیکھیں تو دیوبند نے اپنے آپ کو جو ساؤتھ ایشیا میں ایکسپینڈ کیا اپنے انفلوئنس کو اور جو ریکروٹمنٹس انہوں نے اٹریکٹ کی اس میں قندھار, کابل, پشاور, کوئٹہ اور یہ جو ہمارے ایون بلوچ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے والد بھی دیوبند سے فارغ التحصیل جو ہمارے فارمر چیف منسٹر ہیں. یہاں کے ایریے کے لوگوں کو ٹو سیک نالج اینڈ پٹی اینڈ اسکالرشپ یہ انیشلی ایک بڑا سرٹیفائیڈ اور ڈسٹنگوشڈ اعزاز سمجھا جاتا تھا. اور جو ہی جمعیت علماء ہند جب مارف ہوئی جمعیت علماء اسلام میں تو آپ کو تاریخ ہم سے بہتر آپ علم رکھتے ہیں, جو دھڑا پاکستان کی طرف آیا وہ جمعیت علماء اسلام کی صورت میں آیا اور انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل شکل اختیار کی اس کی ہیوی پریزنس یہ جو پشتون علاقہ ہمارا ہے ہوتے ہوئے DI خان, بنو, خیبر پختونخوا کا جو یہ ساؤتھ کا ایریا تھا یہاں پہ ان کی ہیوج پریزنس تھی. باقی علاقوں میں بھی تھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی, لیکن یہاں پہ عام فالوئنگ بہت زیادہ بن گئی تھی. بنو, وزیرستان, ٹانگ, یہ پورا ایریا, جوب, قلعہ سیف اللہ. مولوی شمس الدین صاحب جب ہمارا صوبہ بنا 1971 میں پہلے ڈپٹی اسپیکر تھے, JUI سے بلانگ کرتے تھے, جب مفتی محمود صاحب چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے ایٹ دیٹ ٹائم ان WFP. یہ کنٹینیویشن JUI نے اپنی رکھی اور انہوں نے پاور پالیٹکس کو ہمارے صوبے میں بڑے سمارٹلی کھیلا اور انہوں نے اپنے آپ سائڈز بلوچ اور پشتون دونوں سائڈز پہ کہ صرف پشتون پہ زیادہ پریزنس ان کی پشتون میں رہی, لیکن بلوچ ایریاز میں بھی انہوں نے قدرے اپنی اہمیت, ریلیونس اور پریزنس وہ بھی بنائے رکھی. اور 1988 کے الیکشن میں جو اسرار زہری صاحب تھے ان کے حلقے سے کہ وہ مرحوم سردار دودہ خان زہری کے صاحبزادہ تھے, ان سے انہوں نے الیکشن جیتا. مولوی غلام مصطفیٰ صاحب تھے. پھر وڈیر عبد الخالق تھے, انہوں نے فارمر جو ہمارے چیف منسٹر صلی اللہ علیہ وسلم زہری صاحب تھے ان سے ایک مرتبہ الیکشن جیتا اور پھر وہ ہیلتھ منسٹر بنے. مولوی عطا اللہ لانگو صاحب تھے جو کلات سے جیتتے تھے. مولوی رحمت اللہ صاحب تھے جو پنجگور کم جس کو لبرل مکران سمجھا جاتا ہے وہاں سے 2002 میں MNA الیکٹ ہوئے. تو مدارس بھی ان کے ہیں, وہاں پہ اچھی خاصی فالوئنگ بھی ان لوگوں کی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھا ہوا ہے. سوری میں نے کہا تھا پچھلا سوال آخری ہوگا, لیکن بس اب یہ آخری سوال ہے. گوادر کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے ڈیولپمنٹ کا؟ دیکھیے گوادر میں سمجھتا ہوں کہ
any port minus connectivity is no port at all. No port at all, obviously. تو یہ ہم پورٹ بنا گئے پہلی مرتبہ بغیر کنیکٹیوٹی کی، لیکن لیٹر آن شکر ہے لوگوں کو خیال آیا، تو جو سڑک جوڑ رہی ہے اب کوئٹہ ٹو گوادر میٹل روڈ ہے ہماری، اور within 7.5 hours if you start your journey from Gwadar you will hit it to Quetta in the evening. So you are overall satisfied or there is a lot which can be done لیکن اچھی ابتدا ہو گئی ہے. چلیں, thank you very much. Thank you sir. Very Thank kind you for of you having me. for coming on our show. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہتی ہے. Thank you very much جی. اللہ حافظ.